صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال في كلامه بسم الله الرحمن الرحيم: الكمال كل الكمال، التفقه في الدين، والصبر على النائبة، والتقدير المعيشة. صلوات. حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ سلام علیہ کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے بند حقیر ولی عصر حضرت حجت سلام اللہ علیہ، معصومین علیہم السلام، اور اولیاء، اساتذہ اور مومنین مسلمین کو مبارکباد اور تحیت عرض کرتا ہے، اور ہمیں خوشی ہے اس مبارک دن میں ایک مبارک شخصیت نے جنم لیا اور ہماری ہدایت کے لیے دنیا میں آئے، نور پھیلانے، کہ ابھی تک بھی اس کی آوازیں بلند ہے کہ کہتے ہیں کہ باقرین و صادقین، جنہوں نے عالم اسلام کو نبی کے بعد صلوات اللہ علیہ زندہ فرمایا، یعنی چاہے وہ شیعوں کا مذہب ہو یا سنیوں کا مذہب ہو، وہ قائدین رہے ہیں، وہ معلم رہے ہیں، استاد رہے ہیں دوسرے مذاہب کے ائمہ اور اساتذہ اور معلمین کے لیے، اس لیے والد کی حیثیت رکھتے تمام ائمۃ المسلمین کے لیے، اور رسول اللہ کی فرزند معنوی اور فرزند علمی اور کمالات ان سے ظاہر ہوئے۔ تو یہ ہم بہت خوشی کی بات ہے، اس میں ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ آج کل جو ہم دیکھتے ہیں کہ مختصر سی اس دن کی مناسبت سے حضرت کی شخصیت کے متعلق ایک جسٹ سا، ایک اقتباس سا بیان کیا جائے مومنین کے لیے، تو محمد نام تھا ان کا، باقر یا باقر علم یا باقر العلوم ان کا لقب تھا، وہ اس وجہ سے کہ یعنی پھاڑنا توڑنا علم کو، جیسے کسی پتھر کو آپ توڑتے یا زمین کو پھاڑتے ہیں وہاں سے چشمہ نکلتا ہے، اس وجہ سے معنی دیا گیا یہ لقب کہ انہوں نے علم کو، علم کے چشمے کو پھاڑا توڑا کھولا اور جاری کر دیا انتہائی عظمت کے ساتھ، بلکہ ہمارے لیے جو کتابوں میں معجزہ بھی ہے، معجزے عصائے حضرت موسیٰ کلیم علیہ السلام کی، جس میں وہ فضرب بالحجر بالے فضرب عصاک بالحجر، ارے وہ جب مارتے تھے کس کو؟ عصا کو مارتے تھے پتھر پہ، اور پتھر سے پانی نکلتا تھا۔ تو حضرت ہمارے امام باقر علیہ السلام بھی انہوں نے یہ معجزہ کرامات انجام دیے ہیں، اور پتھر پر مارتے تھے عصا کو، وہاں سے پانی جاری ہو جاتا تھا۔ اب خود ان کا لقب بھی پانی علم ہے، ان معجزات ظاہراً بھی انہوں نے ایسے کام کیے ہیں۔ حضرت امام باقر علیہ السلام 57 ہجری کو دنیا میں آئے، یعنی کربلا سے 2-3 سال پہلے، 2-4 سال پہلے، تو کربلا میں بھی شرکت کی، چھوٹے تھے، طفلان میں سے تھے، اور ان سے پوچھا بھی گیا کربلا کے کہاں ہمیں سب کچھ معلوم، کربلا میں کیا ہوا، اور وہ جو اس طرح مارا امام حسین علیہ السلام کو، جس طرح چاہا، پتھروں سے، کلہاڑیوں سے، نیزوں سے، شمشیروں سے، کسی نے ڈنڈے سے، کسی نے عصا سے، اور اس طرح مارا جس طرح رسول اللہ نے اجازت نہیں دی۔ یہ حدیث ہے امام باقر علیہ السلام کی۔ تو پھر اس
अशरान करबला का वो मंज़र देखा हज़रत ने, फिर मदीने आए, मदीने में उन्होंने क़याम फरमाया और इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम। तो उस ज़माने में मैंने कहा वलीद इब्न अब्दुल मलिक वो बादशाह थे और अमवी बादशाह थे, और 86 से 96 तक हिजरी तक उन्होंने हुकूमत की। और उसके बाद सुलेमान इब्न अब्दुल मलिक वो बादशाह बने, तो वो 96 से 99 साल तक रहे और खाने पीने के बड़े मुश्ताक थे। जो मैंने कहा आस्तीन उनकी चर्ब से लदे हुए थे, और फिर तहकीक की गई कि इतने बेसब्र होते थे खाने में कि खाने का ठंडा होने का इंतज़ार नहीं करते थे, आस्तीन में बोटी पकड़ के खा जाते थे, तो वही चर्बी उनके आस्तीन पर लगी हुई थी। उसके बाद 99 से 101 तक उमर इब्न अब्दुल अजीज़ आए, और इन्हीं इमाम हुमाम हज़रत बाक़र अलैहिस्सलाम का कौल है कि बनी उमय्या में ऐसा मर्द जो नजीब था वो वही उमर इब्न अब्दुल अजीज़ थे, जिसने फदक वापस हक करवाया, और दूसरा काम जो किया सब शितम जो हज़रत अमीर अल मोमिनीन पर जारी था वो अपनी दौर में रुकवाया। और आप हज़रा जो असातीज़ उनको मालूम होना चाहिए, और वालिदैन को, वालिदैन भी असातीज़ है कि वो ऐसी तालीम दे बच्चों को, जैसी तालीम दोगे उसका वो रिज़ल्ट दिखाएंगे। मसलन ये भी एक दफ़ा उमर इब्न अब्दुल अजीज़ जा रहे थे, तो फिर वो जाते जाते बच्चों में खेल, तो बच्चे का खेल क्या हो गया था, मौला पर लानो सब सितम करना। तो उन्होंने लानत भेजी दूसरे बच्चों ने, तो इसने भी उसमें शिरकत की, उमर इब्न अब्दुल अजीज़ ने। तो उस्ताद वहाँ से गुज़र रहे थे, तो उस्ताद ने कुछ नहीं कहा और चले गए। दूसरे दिन जब पढ़ाने गए मस्जिद में, तो उस्ताद ने तूल दिया, वो बैठे 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 उनको पढ़ाया नहीं, यानी बहुत अरसे तक। फिर वो जब ख़त्म फिर आया, कहा कि उनको पता चला उस्ताद मुझसे नाराज़, तो कहा जो चीज़ आपको मालूम नहीं है आप वो काम क्यों अंजाम देते हो। कहा कि मैंने क्या किया। कहा मसलन आप अली मुर्तज़ा को इस तरह सब सितम कर रहे थे बच्चों, वो उसके लायक नहीं जिसने बदर और हुनैन और खैबर वगैरह से दीन को फतह किया, और उसकी जो आप उसको इल्ज़ाम लगा रहे वो साबित नहीं है, तो आप ये सब सितम क्यों कर रहे हैं। जो आपको, जिसके पास आपकी दलील नहीं है, वो साबिक़ इस्लाम है, उसके फ़ज़ाइल इतने कि मैं बयान नहीं कर पाऊँ। तो स्ट्राइक हुआ बच्चे को, और फिर एक दफ़ा इसी तरह जहन में था, तो वालिद उनके जो थे वो भी खतीब थे, और जुम्मा आपको मालूम है नमाज जुम्मा के खुतबे में वो अमीर अल मोमिनीन अलैहिस्सलाम पर लान सब सितम करना जायज़ था, बल्कि वाजिब था। और वो भी जब सब सितम मौला अली अमीर अल मोमिनीन पर पहुँच जाते थे, उनकी ज़बान में लुकनत शुरू हो जाती थी। तो ये गए और बाबा से कहा आप अली को जब अलैहिस्सलाम को सब सितम करते उस आपकी ज़बान में लुकनत क्यों होती। कहा कि तुमने भी नोट किया। कहा मैंने नोट किया। असल वजह है कि मेरे दिल में ईमान है कि वो बाफजीलत तरीन और साबिक़ इस्लाम मोहसिन इस्लाम है, लेकिन क्या करो हालात लोगों को कंट्रोल में अपने साथ रखने के लिए मजबूर हूँ, तो इसलिए मैं दो राह पर खड़ा होता हूँ। लुकनत इस वजह कि दिल में एतकाद ही नहीं है इस चीज़ का, लेकिन अपने मुनाफे को देख रहा हूँ तो इसी एक काम कर रहा हूँ, लुकनत शुरू हो जाती है। तो ये असर और गहरा हो गया उमर इब्न अब्दुल अजीज़ में। मौला अली तो इतने ग्रेट आदमी है, ये जुल्म किया जा रहा है उनके साथ। तो अपने दौर में एक जुर्रतमंदाना कदम उठाया और इस बिद्दत को जो
معاویہ نے شروع کی تھی اس کو ختم کروایا اور کہا کہ نہیں علی پر صبر و ستم نہ کیا جائے. اور لوگوں نے استقبال کیا اور اس کو ویلکم کیا. تو ظاہر ہے کہ نجیب اس وجہ سے ہے کہ ظلم و ستم اور صبر و ستم اور فدق وغیرہ مسائل اور ان کو اس نے پلٹایا. اور بنو ہاشم کے جو معززین مثلا علی مرتضی علی ان سے محبت تھی اس کو. اگر محبت نہ ہوتی احترام نہ ہوتا تو یہ قدم نہ اٹھاتے پھر. اور معلوم ان کو تھا سارا اپیریٹس جو سسٹم گورنمنٹ کا ہے وہ اس کے مخالف ہے. مخالفت مول لینا بادشاہ کے لیے معمولی بات خوشائن نہیں ہے. اس نے مخالفت مول لے لی. اور اس کے بعد یزید ابن عبد الملک آئے 101 سے 105 تک. کوئی خاص شخصیت نہیں ہے, لیکن اس کے بعد 105 سے لے کر 125 تک قمری ہجری قمری تک بادشاہ آئے ہشام ابن عبد الملک. اس کو بولتے تھے حمام المسجد یا حمامت المسجد. جب ان کو والد کی مرنے کی خبر دی گئی اس وقت وہ تلاوت قرآن اور اس میں مشغول تھے, نماز مسجد میں تلاوت قرآن مشغول تھے. ان مسجد میں ہی اکثر دن گزارا. جب خبر پہنچی انہوں نے قرآن کو کہا حاذا فراق بینی و بینک. اب میں نے یہ بس مجھے حکومت آ گئی, مجھے معاف کریے گا. قرآن کو کہا اب مجھے حکومت کرنی. تو یہاں سے یہ حالت تھی کہ ہم کبوتر مسجد کہتے تھے. اب یہاں اس نے قرآن سے فاصلہ لیا اور تمام ظلم و ستم اور جو اسلام کے منافی وہ کام انجام دی. یوسف ظاہراً جو یوسف ابن حجاج ابن یوسف ثقفی جس نے ہزاروں لوگوں کو لاکھوں لوگوں کو مروایا, اس نے مامور کیا. اور ظاہر ہے کہ اس بندے نے پھر مولا امام باقر علیہ السلام کو زہر دلوایا. دوسرا جو پہلو حضرت امام باقر علیہ السلام وہ ہے علمی بنیادیں ڈالنا. آپ کو معلوم ہے ان دنوں اوائل حکومت تھی, بنو امیہ سقوط کر گئے اور بنو امیہ کے بعد بنو عباس آئے. اور ایک پیریڈ ملا تقریباً کچھ سال کا 132 میں یہ جناب علی بنو امیہ کا انقراض ہوا. اور امام باقر ان دنوں امام باقر علیہ السلام 142 ان کو کچھ موقع ملا تھا. وہ چوں آپس میں تیاری کر رہے تھے حکومت چھینا چھپٹی میں, تو انہوں نے بہترین موقع پا لیا اور پھر تعلیمات اسلامی اور مسلمانوں کو تزکیہ اور تعلیم سے آراستہ کرنا اس کام کو لے لیا. آپ کو معلوم یہ کام رسول اللہ نے انبیاء نے شروع کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. نبیوں کا کام یہی رہا ہے کہ وہ تلاوت قرآن کرے, یعنی آیات خدا کو پہنچائے. آیات سے بحث میں نہیں جاؤں گا. آیات خدا سے مراد تمام عبودیت و توحید کو کے راہوں کو کیا کرنا, بیان کرنا, کس طرح کرنی ہے بندگی. جیسے خدا نے خود ہمیں سکھایا, ہمیں کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, آپ کی نماز قبول نہیں. اگر نماز کا حج 5 مرتبہ آپ نے دن میں حتماً پڑھی, فاقم الصلاۃ لذکری, مجھے یاد کرنا ہے تو نماز پڑھو. اور نماز کا کہا کہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب. اگر اس میں سورہ فاتحہ نہ ہو, سورہ حمد نہ ہو تو وہ نماز نہیں ہے. اور خود یہ سورہ حمد جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے اس میں خدا نے خود عبودیت سکھائی. وہاں متکلم کون ہے؟ خود خدا. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ایاک پہلے تو خود اپنی ستائش کرتا, پھر بندے کی نیابت میں ایاک نعبد و ایاک, خدا سکھا رہا ہے اس کو بندے کو تو کیا مانگے, بندگی کیا چیز ہے.
تو یہ خدا نے پہلے خود بھی سکھایا اور نبی کے ذریعے، وَيُزَكِّيهِمْ، تزکیہ بھی کروایا، علم اور عبودیت بھی سکھائی، وَيُعْلِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، بصیرت دے دی، عارف بنا دیا، حاکم و حکیم جہان اور کیا کہیں ملکوت کا ساری راہیں دکھا دی۔ یہ ہوتا ٹیچر، یہ ہوتا رہنما۔ نبی انسان کو توحید سکھاتا ہے، معرفت کراتا ہے، جوڑ دیتا ہے، پھر اس کو لے جا کے کہاں معاد کی سیر کرواتا ہے، اور معاد، مبدا و معاد کو آپس میں ملانے والا کون ہے؟ نبی ہے، امام ہے۔ تو یہ اس کا رول ہے اور بہت بڑا رول ہے۔ تو یہ رول رسول اللہ نے کیا، انبیاء نے پہلے کیا، پھر رسول اللہ نے کمال تک پہنچا دیا اور اس کو کنٹینیو کیا۔ حضرت ائمہ اطہار علیہ السلام، امام باقر بھی ان میں سے تھے، تو امام باقر کو اچھا موقع ملا کہ آپ کو معلوم کہ امام حسین کی شہادت کے بعد سب کچھ لٹ گیا، اور جو سرمایہ تھا علمی وہ سارا خدا کی راہ میں قربان ہوا۔ اور کربلا کے بعد اگر اس وقت کوئی ہادی تھے وہ حضرت سجاد علیہ السلام تھے۔ حضرت سجاد نے کس طرح شروع کیا علیہ السلام، دوبارہ یتلو علیہم آیاتی یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ شروع کیا، دین مبین تشیع کو پہنچانا، پہچانوانا۔ تو اس کے لیے پھر حضرت نے تقریباً جو روایت میں 1000 شاگردوں کو تیار کیا، ان میں زہری بھی تھے۔ تو مسجد رسول میں مختلف تعلیمات دی حضرت نے، آپ کو فقط صحیفہ سجادیہ یا رسالۃ الحقوق یا مناجات 5 عشر وغیرہ یہ سمجھاتے ہیں نہیں، حضرت نے باضابطہ فارمل ایکیڈمک جو اپروچ تھا انبیاؤں کا تعلیم و تعلم کا وہ انجام دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی داغ بیل ڈالی تھی اسی نہضت علمی کو بڑھایا کس نے؟ حضرت سجاد علیہ السلام نے، اور وہ بنیاد بنی پھر اوپن یونیورسٹی حضرت امام باقر علیہ باقر العلوم کے لیے۔ تو انہوں نے اس تعداد کو بڑھا دیا، اور جناب علی دڑا دڑ شاگردان مدینے آئے حضرت سے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اور آپ کو کہنا یہ یقین ہونا چاہیے، شیعہ سنی علماء جتنے بھی ہے جو بھی ہے، تو وہ یہ دیکھیں کہ علم دینے میں کوئی بخل نہ اس کو اختیار کرے۔ علم شریف چیز ہے۔ آپ 2 اور 2+2=4 کس کو سکھائیں گے؟ مسلمان کو یا غیر مسلمان کو، شیعہ کو یا سنی کو؟ سب کو سکھائیں گے۔ حضرت نے یہی کیا، نبی بھی یہی کرتے تھے، ہمارے اہل بیت یہی کرتے تھے۔ اب بڑی مثال ہے آپ کو، آپ کے سامنے ایک اسوہ، ایک کامل ہے حضرت باقر اور امام صادق بعد میں علیہ السلام۔ امام باقر علیہ السلام نے شروع کر دیا سب کو پڑھانا، اور ہزاروں کی تعداد میں ان کے مسجد نبوی میں آئے، شاگردان بنے، اور اس کے انہوں نے بڑی بڑی علمی ہستیاں ایجاد کی۔ آپ کو دونوں نمونے ملیں گے، ایک تو شخصیت، علمی شخصیت بنائی، اور ان میں یہ صلاحیت بھی ایجاد کر دی کہ وہ کتابیں بھی لکھیں، کتب اربعہ جو 400 کتابیں امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں لکھی گئی ان کے شاگردوں نے، اس کی بنیاد امام باقر علیہ السلام نے ڈالی پہلے۔ تو آپ دیکھیں کہ ان کے شاگردوں میں آپ جابر ابن یزید جعفی بہت بڑے عالم تھے، ان کے شاگرد تھے، اور ان کے مثلا نیسان سجستانی، اس کے بعد ابن مبارک اس کے شاگردوں میں ہے، زہری ہے، اور اسی طرح اوزائی ہے، اور آپ کو تعجب ہوگا ان کے شاگرد امام ابو حنیفہ ہے۔ یہ فقہا کی بات کر رہا ہوں، جن بڑے بڑے فقہاؤں کو حضرت نے تعلیم دی ہے،
عامۃ المسلمین کو معلوم ہونا چاہیے یہ محسن ہے، ہمارے ائمہ اہل بیت علیہ السلام تمام اماموں کے استاد ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو حنیفہ کو پڑھایا انہوں نے، امام مالک کو پڑھایا انہوں نے، اور امام شافعی کو انہوں نے پڑھایا، ٹھیک ہے۔ تو پھر رہتا کیا ہے، یہ عجیب ہمارے امام تھے جن کی تربیت آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جناب علی کیا ہے، عمومی تھی، کن کے لیے؟ سب کے لیے۔ اور آپ کو معلوم ہے احادیث کو نقل کرنا اس پہ بین لگایا گیا تھا، اس زمانے میں پھر بین اٹھائی گئی اور نقل حدیث شروع ہوا، اور اس میں اہتمام اور سب سے زیادہ جو رول ادا کیا حضرت امام باقر علیہ السلام نے، نقل کی بہت ساری حدیثیں۔ اور وہ آپ علماء، آپ ان کے شاگردان کون تھے؟ علماء۔ کون سے علماء؟ اہل سنت، اہل تشیع۔ حالانکہ ان دونوں اہل سنی اہل تشیع نہیں تھا یہ، البتہ پیروان کے یا اطاعت کرنے والے یا ان کے شاگردان کی حیثیت سے دونوں تھے، اس لیے انہوں نے بھی ہمیں بھی یہی روش اپنانی چاہیے امام جیسی۔ اہل سنت کے مراکز میں اہل تشیع کو پڑھنے کی اجازت دی جائے، اور اہل تشیع کے مراکز علمی میں اہل سنت کے برادروں کو پڑھنے کی اجازت دینی چاہیے۔ جو اہل سنت کے عقائد ہے، ٹھیک ہے، وہ اصرار کریں ہمارا یہ عقیدہ ہے، تو اگر شیعہ بھی پڑھے کیا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو اصرار نہ کیا جائے کہ آپ کیا بنو، سنی بنو، آپ بھی ہمارا نظریہ اختیار کرو۔ ویسا ورثہ شیعہ مراکز میں اہل سنت کے عقائد پڑھائے جائیں، ٹھیک ہے، اور اہل سنت وہاں آ جائیں اور اپنے دین پہ باقی رہ کے پڑھیں، آزاد ہے تحقیق میں، خود سے کوئی کیا کس علمی نتیجے پر پہنچے اس کے لیے اس کو مجبوری نہیں ہونی۔ صلوات پڑھیں۔ اس کو بولتے ہیں اتحاد، اس کو بولتے ہیں بھائی چارہ، اس کو بولتے ہیں اسلام کا درد، صدر اسلام۔ اور یہ جو اہل بیت کی دور کا جو مثبت پہلو ہے، یہ ہمیں مشکلات اور مصائب سے، اسلام کی نقصانات جو ہے اس سے دور کرنے میں مدد کریں گے۔ جو تو پس ان کے تئیں کتاب احادیث نقل کی ہے اہل سنت کے علماء نے، حضرت باقر علیہ السلام بہت ہزاروں حدیثیں نقل کی ہے، تبری نے ہے، ان میں سے تبری ہے، اور بلازری ہے، سلامی ہے، خطیب بغدادی ہے، اور ابو نعیم اصفہانی وغیرہ، سارے انہوں نے امام باقر علیہ السلام سے بہت حدیثیں نقل کی ہے، اور کتابیں بھی لکھی۔ کتابوں میں حضرت کے احادیث کو لے کے آئے، اور مثلا قال محمد باقر علیہ السلام، اس طرح حدیثیں لے آئے، جن میں موطئ مالک ہے، امام مالک کی کتاب، اس میں ہے امام باقر سے روایات نقل کی ہے۔ اور اسی طرح سنن ابو داود میں بڑی کتابیں ہیں معتبر کے اہل سنت کی، امام باقر سے بہت سے احادیث نقل کی گئی۔ اور مسند ابو حنیفہ میں امام باقر سے بہت علیہ السلام سے روایت نقل کی گئی۔ آپ مسند مروزی ہے یا مروزی ہے، مروزی شاید، اس کی جناب علی، اس میں بھی امام باقر علیہ السلام کی سے نقل کی گئی احادیث ہے، موجود ہے۔ اور تفسیر نقاش، اس میں ہے امام باقر علیہ السلام کی احادیث نقل کی گئی ان سے۔ تفسیر زمخشری ہے، اس میں بھی آپ دیکھو گے احادیث اس نے نقل کی ہے، کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ دیکھیں عالم کی قدر کون جانتا؟ عالم جب اہل سنت کے ائمہ جو ہے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی شاگردان رہے ہوں امام باقر، اب تو کچھ بتانا ہی نہیں ہے، صحیح ہے نا؟ تربیت کی ہے امام باقر علیہ السلام نے ان کو۔ اور اب ابن حجر ہیثمی، ٹھیک، انہوں نے سوائق المحرقہ
ہاں ان میں سے ایک اچھی تعبیر کی. اب سنیے. اظہرا امام باقر علیہ السلام کے بعد من مخبئات کنوز المعارف، اس نے ظاہر کیے امام باقر علیہ السلام نے جو چھپے ہوئے خزانے تھے علم کے، معارف کے اور حقائق الاحکام والحکم، ان کو کیا کیا؟ ظاہر کیا. کس نے؟ حضرت باقر. اس لیے باقر اسی لیے کہتے. تو واللطائف، اور وہ لطیف چیزیں، لطیف یعنی جو ظاہر عموماً علمی حصی میں نہیں آتی، عقلی اور علمی اور معنوی علوم جو ظریف اور لطیف ہوتے، وہ ان حضرت باقر علیہ السلام نے ظاہر کیے. اور اسی طرح مالا بالے یخفا الا علی منتمس البصیرہ ام فاسد الطویلہ والسریرہ، جس کے پاس بصیرت نہ ہو، ٹھیک ہے، اور جس کی اندر دل میں خباثت ہو، وہ نہیں سمجھ سکتا. باقی جس کی آنکھوں پہ پردہ نہیں ہے، دل میں خباثت نہیں ہے، وہ امام باقر علیہ السلام کی عظمت علمی سے انکار نہیں کر سکتا. یہ کس کا قول ہے؟ وَمِن ثَمَّ قِيلَ فِيهِ هُوَ باقر العلم وشاہر علمی ورافعہ. اسی وجہ سے کہ اتنے علم کو اس نے کیا نکالا، یعنی ان کو باہر نکالا، ظاہر کیا. اور چونکہ وہ علم، اسی وجہ سے باقر العلم یا باقر العلوم حضرت کو لقب ملا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کہہ رہا ہے جناب علی حیثمی، ابن حجر حیثمی، عالم اہل سنت ہے اور ان کے بہت بڑے جلیل القدر ہے سوائق المحرکہ میں. اور عرفان امام باقر، یہ تو ہوا کس کے؟ فقہ کے بارے میں. ہاں، عرفان حضرت باقر علیہ السلام کی بارے میں بھی وہ بیان رکھتے ہیں. اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جناب علی فَلَهُ مِنَ الْأَثَرِ من اثر رسوخ فی مقامات العارفین، اس کے پاس ایسے آثار ہیں عارفین کے مقامات کے متعلق کہ ما یکل عنہ علی السنہ، زبان لڑکھڑا جاتی ہے کہ ان کو اظہار کرنے میں. یعنی عرفان کے مقامات کے بارے میں اتنے بیانات ہیں اس کے کہ وہ ہماری استطاعت نہیں ہے. زبان لڑکھڑا جاتی کہ ہم جیسے ہم کیسے بولتے، چھوٹا بچہ بولنے لگے اس کی زبان لڑکھڑا جاتی ہے، کیونکہ اس کو اتنا شناخت اور تجربہ اور عبور نہیں ہے اس علم یا کلام پر. بالے وَلَهُ كَلِمَاتٌ كَثِيرَةٌ فِي السُّلُوكِ وَالْمَعَارِفِ، اہل سلوک اور سلوک اللہ کے متعلق اس کے پاس بہت سارا کلام ہے کہنے کے لیے، یعنی ہے، انہوں نے کہا ہوا ہے. اور معارف کے بارے میں لا تحتملها هذه العجلة، اب میرے پاس فرصت کم ہے، میں کہاں لکھ پاؤں اس کم فرصت میں وہ تمام وہ جو انہوں نے مقام بتائے ہیں سلوک کے بارے میں، عرفان کے مقام عارفین کے متعلق. تو بس ہمارا یہی دعویٰ ہے کہ امام باقر علیہ السلام ظاہر علم میں بھی ایک سرچشمہ تھے اور باطنی علوم میں بھی سرچشمہ تھے. صلوات پڑھو. جیسے عبداللہ ابن عطا مکی، وہ کہتے ہیں میں امام باقر علیہ السلام کے پاس ہم اثر عالم تھے، میں نے کبھی بھی کسی عالم کو اتنا چھوٹا نہیں پایا جتنا امام باقر علیہ السلام کے پاس پایا، جتنا کہ جیسا مثلا جیسے حکم ابن عتیبہ، میں نے دیکھا اس کو امام باقر علیہ السلام کے سامنے ایک چھوٹے بچے شاگرد کی طرح، ہاں چھوٹے بچے کہ جس طرح استاد کے سامنے ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، ایسی حالت میں بڑے بڑے عالم کو دیکھا. قتادہ فقیہ بصرہ تھی، بصرہ جو ہے کوفہ بصرہ، بہت بڑے فقیہ تھے.
تو کہہ رہے کہ میں نے بڑے بڑے فقہا کے ساتھ، وہ بڑے فقی تھے، بڑے بڑے فقہا ساتھ کیا کیا، اٹھا بیٹھا ہوں، ابن عباس جیسی شخصیت کے ساتھ میں اٹھا بیٹھا ہوں، لیکن جب میں امام باقر علیہ السلام کے پاس بیٹھتا تھا تو میری پوری ہستی میں لرزہ اور اضطراب کھڑا ہو جاتا تھا، ٹھیک، اور وہ ظاہر ہو جاتا تھا، میں دوسرے علماء کے سامنے میرا یہ اضطراب نہیں دکھتا تھا، لیکن آپ کے سامنے بتایا امام باقر علیہ السلام کو، آپ کے سامنے مجھے اضطراب اور لرزہ، وہ ہیبت علمی بھی ہوگا، ہیبت معنوی بھی ہوگی، تو انہیں اظہار کیا، حضرت سے کہا، حضرت باقر علیہ السلام کیا اتدری این انت، جو پوچھا مجھے ایسی کیوں حالت ہوتی ہے آپ کے سامنے، حضرت نے فرمایا تو جانتا ہے تو کہاں ہو، یا تو کس کے سامنے بیٹھا ہے، ٹھیک، فرمایا انت بین یدی بیوت اذن اللہ ان ترفع یذکر فیہا اسم اللہ، تم ان گھر والوں کی، گھر سے مراد یہاں شخصیت یا اس بڑے گھرانے کے فرد کے سامنے کھڑے ہو جہاں پر خدا نے ان کی دیواریں بلند کی ہے، دیواریں بلند کی ہے، یعنی ان کی شخصیت بہت بلند ہے، کس نے کی ہے، خدا نے، کس وجہ سے، وَيُذْكَرْ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ، حسمہ، ان شخصیتوں کے وجود میں کس کا ذکر ہے، اس میں خدا ذکر ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے قال صادق علیہ السلام واللہ نحن اسماء الحسنى، ہاں، بس یہ دوسرے حص کرتے تھے، چونکہ جو نفس سے ایک عالم یا ایک آدمی دوسرے نفس کو بالمشافہ اس کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، اور جو غیر مشافہ میں ایسا اثر نہیں ہوتا۔ تو پیغمبر کے سامنے بھی صلوات اللہ علیہ اصحاب بیٹھتے تھے، کہتے یا رسول اللہ ہمیں آخرت کے اور بندگی کے سوا کچھ نہیں جب ہم آپ کے پاس ہوتے، کچھ بھی اور خیال نہیں ہوتا، لیکن جب گھر جاتے ہیں پھر یہ اثر ختم ہو جاتا۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے، اس کے بعد بڑے مفسر ہیں اہل جن کے اہل سنت کے ہیں، تو وہ جناب علی بالے انہوں نے بھی، فخر رازی نے بھی سورہ الکوثر کی تفسیر میں بتا دیا ہے کہ نسل کثیر تھی، ایک اس میں کہا کہ بڑی شخصیتیں نکلی، امام مثلا فرزندان پیغمبر نا، فرزندان پیغمبر میں سے، ان میں یعنی فاطمہ کی اولاد سلام، پھر ان میں سے منہم الباقر ومنہم الصادق منہم الکاظم منہم الرضا ومنہم نفس الزکیہ۔ آپ دیکھتے ہو ایک تو کوانٹٹی میں ان کی بہت خدا نے خیر اور کثرت دی، اور دوسرا کوالٹی میں اتنی بڑی شخصیت ان میں سے پہلا نام کس کا لیا، پہلا نام خود حضرت باقر علیہ السلام کا لیا۔ کون؟ فخر رازی اپنی تفسیر کبیر مفاتیح الغیب اس نے سورہ کوثر کی تشریح میں فرماتے ہیں۔ تو یحب اللہ لہ نور والحکمہ۔ اچھا، آپ کو معلوم اس کے بعد حضرت جناب علی جابر ابن عبداللہ انصاری نے بھی حضرت سے کیا کیا، ملاقات کی۔ آپ کو معلوم صحابی رسول تھے، اور کہا کہ مجھے امید ہے، رسول اللہ نے فرمایا سلام علیہ، کس کو؟ جابر کو، کہ مجھے امید ہے آپ وہ وقت پاؤ گی میرے خاندان میں سے ایک بڑے فرد کے ساتھ ملاقات، میرے فرزند کے ساتھ ملاقات، تعبیرات مختلف ہے روایت میں، ملاقات کرو گے تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ تو حضرت کو ملے وہاں، میں خلاصہ کہہ رہا ہوں، اس میں روایت بہت ساری ہے، ماتم ذرا تھوڑا فرق کرتا ہے، ان میں سے جو نچوڑ ہے وہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ پھر ملے امام باقر علیہ السلام سے، تو ظاہر ہے بعض کہتے ہیں اس وقت اندھے نہیں ہوئے تھے، تو اسی طرح جن روایت میں آیا ہے کہ ان سے ملے تھے اور ان کو رسول اللہ کا سلام پہنچایا تھا۔
تو پھر کہا کہ خدا رسول اللہ نے ایسا کیوں کہا مجھ سے سلام بھجوانے کا؟ کہ فرمایا رسول اللہ نے فرمایا خدا نے ہبہ دیا ہے اس کو میرے فرزند کو نور اور حکمت کا. نور اور بڑی بات ہے. نور یعنی معنویت. معنویت امام کے پاس کون سی عصمت ہے، نور عصمت دی ہے. اور حکمت سارے حقائق کا جو سرچشمہ ہے وہ حضرت کو علم سے تعبیر ہے. اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ کبھی نہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہو؟ وہ کہتے ہیں میں محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ہوں علیہ السلام. تو فرماتے ہیں کہ اس کے وقت وہ نابینا ہو چکے تھے، جابر نابینا ہو چکے تھے. اس لیے جناب علی اس وقت انہوں نے اس کو کیا کیا، اس وقت جو اس وقت پوچھے تھے آپ کون ہیں، تو وہ سوال آپ نہ کہیں کہ ایک جگہ نہیں پوچھ رہے ایک جگہ نہیں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ یہ دو دور سے گزرے ہیں، یہ دو دور سے گزرے ہیں. وہ دور کون سے ہیں؟ ایک دور جو ہے جس میں وہ بینا تھے، ایک دور تھا جس میں وہ نابینا تھے. اس لیے تضاد اس لحاظ سے ختم ہو جاتا ہے. تو بعد عمر ابن عبدالعزیز آپ کو معلوم امام باقر علیہ السلام کے زمانے میں ہی تھے، تو انہوں نے اس وقت کیا کیا، نقل حدیث کو بین اٹھا دیا. آپ کو معلوم ہے خلفاء نے کیا کر دیا تھا، بند کر دیا تھا اس وقت. پھر جس نے زیادہ فائدہ اٹھایا نا نقل حدیث کا، رسول اللہ کی احادیث کو نقل کرنا منع کیا تھا. خلیفہ اول دوم وغیرہ تھا عمر ابن عبدالعزیز تک، نقصان بڑا ہوا. تو پھر انہوں نے عمر ابن عبدالعزیز نے شروع کر دیا، بین اٹھائی، تو لوگوں نے شروع، اس میں امام باقر علیہ السلام نے بڑا فائدہ اٹھایا نقل حدیث کا اور بہت حدیث نقل کی. پہلے ایسا کہہ نہیں تھے قال رسول اللہ، مار دیتے، جیل میں ڈال دیتے. تو اس کو اب جا کے پھیلانا، امام باقر علیہ السلام نے شجاعت کا مظاہرہ کیا اور شاگردوں کو بھی ہزاروں حدیثیں نقل کروائی. ابو رافع ان کے شاگردوں میں سے، ارے اس نے لکھی ہے السنن والاحکام والقضایا، نماز روزہ زکوٰۃ حج کے بارے میں احادیث سے لکھی. پہلے زندہ ہو گیا، ورنہ آج کل ہمارے پاس علم فقہ تقریباً نہ ہوتا. محمد ابن مسلم شاگرد ان کے آگا کے 30,000 حدیثیں امام باقر علیہ السلام سے نقل کی ہے. کتنی؟ 30,000. یہ کتنا سرمایہ، اسی سے آپ کے پاس ابھی نماز روزہ زکوٰۃ اور فردی اور اجتماعی احکام جو اسلام میں ہے، تشریع میں ہے، وہ انہی احادیث سے وہ سرچشمہ ہے. اور 16,000 اس نے امام صادق علیہ السلام سے نقل کی. دیکھیے امام صادق سے اتنی نہیں کی جتنی امام باقر علیہ السلام سے. محمد ابن مسلم رحمۃ اللہ علیہ. تو یہ آپ شیخ موفی دیکھو الاختصاص صفحہ نمبر 201 میں دیکھیں گے. جابر ابن یزید جعفی، انہوں نے بھی بہت ساری کتابیں لکھی، اور ظاہر ہے استاد کون تھے؟ امام باقر علیہ السلام. کتاب لکھی انہوں نے، کتاب تفسیر لکھی ہے، کتاب نوادر لکھی ہے، کتاب فضائل لکھی ہے، کتاب جمل لکھی ہے، کتاب سفین لکھی ہے، اور کتاب نہروان لکھی ہے، کتاب مقتل امیر المومنین لکھی ہے، کتاب مقتل امام حسین علیہ السلام لکھی ہے. تو اب آپ کو معلوم کہ یہ بہت بڑا کارنامہ دیا انجام کس نے؟ امام باقر علیہ السلام. اصل دین کس سے ہے؟ نالج سے. اور نالج کو پھیلائیں، اس میں شیعہ سنی نہ رکھیں. ٹھیک ہے نا، اس سے بڑھ کر خدمت کر سکتے آپ. ٹھیک ہے، حکومت چھینی گئی تو، لیکن دین تو نہیں چھینا گیا تھا. امام باقر علیہ السلام دین کو زندہ کیا. امام حسین نے شہادت دے کے امام باقر علیہ السلام نے علم تعلیم سے تدریس سے، ٹھیک ہے، زندہ کیا دین کو. اور آپ کو معلوم اتنی محبوبیت ہوئی کس کی؟ امام باقر. کہا میں نے شیعہ سنی علماء ہو گئے، یعنی بے تاج بادشاہ تھے. ان کے ڈر سے ان کو بلایا کہاں؟ واپس دمشق. دمشق اس لیے بلایا تاکہ
یہ اب انجانے، وہ تو نہیں جانتے تھے امام باقر علیہ السلام کو، وہاں ان کی محبوبیت ختم ہو جائے، کم ہو جائے، ان کو اپنے اقتدار کی پریشانی لگ گئی، اور وہاں انہوں نے مسیح جو علماء تھے، مسیح کرسچن، ان کے ساتھ مناظرے کیے. مناظرے میں امام باقر نے ہرا دیا اس کو، اور پورے وہاں لوگوں نے اس مناظرے کو دیکھا اور شہرت ہوئی. جسے بھگایا تھا وہی دوبارہ وہاں رپیٹ ہو گیا. امام باقر بہت محبوب ہو گئے. کہاں؟ دمشق میں. اب شام میں بھی پھیل گئی مولا کی عظمت علمی. تو حشام ڈر کے تہمت لگائی امام باقر، امام دونوں تھے ساتھ، تہمت لگائی. حالا آپ کو معلوم ہے پہلے ان کو دعوت دیا آپ تیر اندازی کرے وغیرہ. امام باقر اس میں بھی مہارت دکھائی. پہلے معذرت چاہیے، لیکن نہیں، آپ نے تیر لگانا، تیر پہ تیر، تیر پہ تیر پہ تیر، تیر. یہ آج تک کسی نے ایسا ہنر نہیں کیا. یہ الہی بندہ ہے، جو بھی اسے مانگو گے وہ یہ قدرت رکھتا ہے اس کی. پس پریشان ہو کے حشام ابن عبد الملک نے دونوں پر تہمت لگا کے واپس کیا جلائے وطن. کہا کہ یہ امام باقر اس کا فرزند مسیحیت کو ہرایا، ٹھیک ہے نا، کرسچن علماء کو تو تعریف کر الٹا کر دیا. کہا کہ یہ دونوں عیسائیت کی طرف رغبت دکھا رہے تھے، تو میں نے ان کو اس سے روکا، اب کیونکہ میرے ان کے ساتھ رشتہ دار، ورنہ میں زندان میں ڈال دیتا. یہ تہمت لگا کے مدینے واپس بھیج دیا. لیکن کچھ دیر کے بعد سارے دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ان کا جھوٹ ہے، اور حضرت کے بول بالے دونوں جگہ شام میں بھی اور حجاز میں بھی ہوا، اور ان کی عزت اور بڑھ گئی. حضرت نے بہت مناظرے بہت کیے خوارج کے ساتھ. رافع تھا، نافع بن ارزق، امام سے ملے، بہت سارے سوالات کیے. کس کے متعلق؟ وہ جو خوارج اہل بیت کے خلاف ہو گئے، امیر المومنین کے خلاف ہو گئے تھے. تو ان کو کہا کہ تم بھائی علی مرتضیٰ کے ساتھ آپ لوگوں نے لڑا، اور اس وقت آپ اپنا خون علی مرتضیٰ کی اطاعت میں بہانے کو کیا مانتے تھے؟ افتخار مانتے تھے، اس کو اطاعت خدا مانتے تھے. اب تم لوگوں کو کیا ہو گیا کہ تم لوگ جناب علی اب اس کے مخالف ہو گئے، اس سے جدا ہو گئے. تو اس نے کہا کہ جناب علی کہ آپ جو ہے یہ تو سوالوں کو جواب دیے، دیر ہو گئے، نافع دیر ہو گئے، تسلیم ہو گئے. لیکن کہا جواب خواہ نہروانیوں کے پاس، مارکین کے پاس، ان کو بتاؤ کہ تم یہ کیوں کر رہے ہیں. وہ بتائیے، اسی جواب دیا مولا نے. وہ بتائیں گے کہ حضرت نے حکمیت کا جو مسئلہ پیش آیا اس کی وجہ سے. کہ حضرت نے کہا حکمیت تو اول امیر المومنین نے نہیں کہا، کنہوں نے؟ خود خوارج نے کہا ہم حکم بناتے ہیں. امر عاص کو کن کی طرف سے؟ معاویہ کی طرف سے. ابو موسیٰ اشعری کو آپ امیر المومنین نے کہا مثلا آپ مالک کو کر دیں، آپ ابن عباس کو کر. انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا ہم حکم قرار دیتے. حکم کا قرار دینا حکمیت کا، اور حکم کو فرد شخص کو بھی انہوں نے سلیکٹ کیا. تو دونوں غلطی کن کی تھی؟ ان کی تھی. تو تہمت کس کو لگاتے تھے؟ علی مرتضیٰ علیہ السلام کو. چلو علی مرتضیٰ نے کیوں ان کا فعل قبول کیا؟ امام باقر علیہ السلام فرمائے یہ انہوں نے خلاف قرآن نہیں کیا. تو رسول اللہ نے بھی صلوات اللہ علیہ کیا کیا؟ حکم قرار دیا شریعت میں اپنے غیر کو 2 جگہ. کہاں؟ 2 جگہ. ایک یہ کہ اگر میاں بیوی میں لڑائی ہو جائے، فَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنَهُمَا فَابْعَثْ حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحَ. سورہ نساء آیہ نمبر 35. آپ اگر دیکھ تو میاں بیوی لڑ رہے ہیں، یہ نہیں آپس میں زندگی گزارے آرام سے، آپ ان کی طرف سے ایک حکم لے آئے اور لڑکے کی طرف سے ایک حکم، وہ آپس میں کیا کرے؟ صلح کرے. بس حکمیت، کسی کو حکم کرانا، جج کرا دینا، کوئی خلاف شریعت ہے یا نہیں ہے؟ بتے خلاف شریعت ہے نہیں ہے؟
نہیں ہے, خدا خود کہہ رہا ہے حکم ہم جج قرار دے سکتے ہیں. امیر المومنین نے بھی اور رسول اللہ نے بھی اسی کے مطابق کیا. آپ دیکھیے سعد ابن معاذ, جو بنی قریظہ یہود لڑائی ہو گئی رسول اللہ اور ان کے صلوات اللہ علیہ, تو سعد ابن معاذ کو رسول اللہ نے حکم کرا دی یا ان کی سزا پر, تو حکم کرا دے اس نے, پھر وہی حکم کیا جو قرآن اور رسول اللہ کا نظریہ تھا صلوات اللہ علیہ. تو حکم کرا دینا کہاں سے غلط, خلاف دین ہے, شریعت ہے. بس یہ جو خوارج تھے ان کا جناب علی کیا تھا, نظریہ باطل تھا یا صحیح تھا؟ مردود تھا, باطل تھا. اور علی مرتضیٰ کے مقابلے میں ایک خامخواہ بغیر کسی بصیرت کے مخالفت کی. اور آپ کو کچھ گفتار عرض کروں آخر میں, ما شیب شیء بشیء احسن من حلم بعلم. کوئی بھی بہترین چیز, دو چیزوں کو آپ ملا دیں, وہ اتنی خوبصورت نہیں بنے گی, اتنی اچھی نہیں بنے گی جتنا آپ علم کو بلینڈ کر دے, مکس کر دے, ملا دے. کس کے ساتھ؟ حلم کے ساتھ, بردباری کے ساتھ. شرط نہیں دوں گا, ٹائم بہت ہو گیا, ٹھیک. فقط حضرت کے کچھ کلام کو بتا. الکمال کل الکمال, جو میں نے بتایا, جو ٹوٹل انسان کس لیے آیا ہے دنیا میں؟ کمال حاصل کرنے. کمالوں میں ٹوٹل کمال کون سا ہے؟ ہاں, تین چیزیں حضرت فرمائے, تین چیزیں. ایک التفقہ فی الدین, دین میں ہاں علم نہیں, علیکم بالدرایا نہ روایہ, لا روایہ. فقط سننا, میں نے بابا سے یہ سنا بس مجھے اسی پر, یہ صحیح ہے غلط ہے, اس کا اپلیکیشن کیا ہے, اس کی حقیقت کیا ہے وغیرہ, یہ نہ سمجھے, اس کو ڈائجسٹ نہ کرے, انالائز نہ کرے, اپلائی نہ کرے, اس کو ایکسپینڈ نہ کرے. اس کو تفقہ نہیں کہتے, اس کو تفقہ نہیں کہتے, اس کو بولتے ہیں مثلا روایہ, یعنی نقل کرنا. کیا ہے نقل؟ حضرت کیا فرماتے؟ نہیں, آپ درایت کرو, تفکر کرو, تفقہ کرو. اور دین کے کم از کم تین حصے ہیں, ایک عقائد کا ہے, ایک احکام ہے, اور ایک اخلاق ہے. وہ فردی لحاظ سے اور اجتماعی لحاظ سے, اور گھریلو ڈومیسٹک, اور یہ سارے اس کے کیا بنتے ہیں, یا انٹرنیشنل لیول پر یہ ان کو اپلائی کرنا ہے, اور تفقہ کے ساتھ. دوسرا فرمایا والصبر علی النائبہ, پھر آپ کو مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, بلائیں آئیں گی, بیماریاں آئیں گی, پریشانیاں آئیں گی. کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا. صبر سے مراد نہیں کہ اب آؤ مجھے تم توڑ ڈالو, نہیں, قبول کرو دل سے, اور ان سے نکلنے کی بھی کوشش کرو. وہ اس صبر کے خلاف نہیں ہے. سمجھائی بات؟ یعنی بلا پہ صبر کرنا یعنی کیا؟ بلا آئی, آپ دل سے راضی رہو, اب اس سے نکلنے کی بھی کوشش کرو. یہ دو چیزیں. تیسرا فرمایا تقدیر المعیشہ, زندگی کا ہنرمندانہ ایگزیکیوشن, مینجمنٹ. جو آپ زندگی کرتے ہو, یہاں سے لایا کھایا, ادھر پھینک دیا, ادھر لایا ادھر رکھ دیا وغیرہ, کوئی ہیپیزڈ مینر میں اس کا کوئی سسٹمیٹک اور نالجبل اپروچ نہ ہو, ایسا نہیں. اقتصاد ہے, جو بھی علم, جس بھی چیز زندگی ہماری کیا ہے, مثلا اس کا قانون ہونا چاہیے, اس کا اصول ہونا چاہیے, اس کا ہدف ہونا چاہیے, اس کے ٹارگیٹائزیشن ہونی چاہیے, مینجمنٹ ہونی چاہیے, ایک صحیح ہے روش ہونی چاہیے, میتھڈالوجی ہونی چاہیے. تب جا کے انسان کی زندگی کیا کمال حاصل ہوگا, ورنہ کمال نہیں, معمولی سا پتہ نہیں کیا بن جائے گا. امیر المومنین نے آخری کلمات کیا فرمائے؟ یا عباد اللہ اوصیکم یا عباد اللہ بتقوی اللہ و ندم امورکم. تقوی کرو اختیار, وہ وہی ہوا. تفقہ فی دین اور صبر نائبینی, مولا نے بہت 3 لفظوں میں ساری بندگی اور دینداری کو سمو دیا. اور ندم امرکم, یہی تقدیر المعیشہ. پھر فرمایا صحبت و 20 سنہ قرابہ. میں یہ آج کل آپ کو بتاؤں کہ ایک دوسرے کو ہم سمجھتے یہ میرا قرابت دار ہے, قرابت دار رشتہ دار, اور رشتہ دار کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صلہ رحم کرنا ہے, اس کے احکام اپنے ہیں. ہم کن کو رشتہ دار سمجھتے ہیں؟
وہی جو خونی رشتہ ہے نا. حضرت فرمائے اگر 20 سال آپ نے کسی کے ساتھ رفاقت کی تو وہ آپ کا قرابت دار بن گیا. کتنا بیوٹیفل ہے, کتنی کنسٹرکشن آ جائے گی. جیسے آپ چچیرے بھائی کو, مسیرے بھائی کو, آپ ممیرے بھائی کو دیکھنا ضروری سمجھتے ہفتے میں, مہینے میں, اس سے قدرت انرجائز ملٹیپلائی ہو جاتی ہے انرجیز, اور انسان ترقی کر جاتا ہے. تو پھر فرمائے اخلاق کے بتامل مکارم اخلاق ثلاثہ من مکارم دنیا والآخرہ. 3 چیزیں دنیا اور آخرت میں اخلاق کے لحاظ سے آپ کو آباد کرے گی. 3 چیزیں. ایک چیز ہے انت عفو عمن ظلمک, جو آپ پر ظلم کرے اس کو معاف کرو. اس کو قاعدے کلی لے لو, جتنا بھی ظلم کرے اور جو بھی ہو آپ معاف کر دو. اور اس کے فائدے اپنے میں بحث نہیں کر سکتا, اس میں خود یہی حدیث ایک مثلا ہو سکتی ہے لیکچر. ٹھیک. دوسرا جو فرمایا تسلا من قطعک, جس صلہ رحم کرو. کس کے ساتھ؟ جس نے آپ کے ساتھ کاٹا. بہت دل جگر چاہیے نا. رشتہ دار آپ سے رشتہ توڑے, یہ تو حقیر ہے, ہمیں نہیں ان سے رشتہ رکھنا. آپ جا کے اس کو رشتہ بنوائیں. بہت سخت ہے نا, لیکن آپ یاد رکھیں اس میں بحث بہت زیادہ ہے, اور انسان آپ دیکھنا کتنی معرفت ہے آپ کے پاس. اسی آپ عزت نفس رکھنی ہے, باقی اس جو رحم ہے اس کے ساتھ دوستی بھی رکھنی ہے, لیکن کیا کرنا ہے جناب علی, اب معرفت کس درجے پر اتنا ہی کر پاؤ گی, لیکن معرفت بڑھانی ہے. تو آخری درجہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی دشمن نہیں بن پائے گا, آپ سے کوئی دور نہیں ہو پائے گا, تو آپ پھر بھی اسے صلہ رحم کرو گے. جو آپ کا قتل کے در پہ بھی ہو جائے تو آپ اس کو بھی بخش دو گے. یہی امام باقر علیہ السلام, ان کے رشتہ دار کی تھی شمشیر اٹھائی قتل کرنے کے لیے, حملہ کیا, اور دوسرے لہجے میں حضرت جا رہے ہیں ان کے لیے, ان کے تحفے تحائف اور ان کو خطرات سے بچا رہے ہیں, ان کے لیے نیک نیتی کر رہے ہیں. ٹھیک. اس کا اس سے کوئی ان کے ساتھ تعلق نہیں ہوتا. بعد پھر بھائی انت حلم اذا جہل علیک. اور تیسرا مقام اخلاق ہے جب آپ پہ جہالت کے عنوان سے جاہل الجھ پڑے آپ کے ساتھ, آپ پر ظلم کرے, آپ کیا کرو گے اس وقت؟ آپ حلم کرو گے اختیار. کیا کرو گے؟ حلم اختیار کرو, یعنی حلیم صبر کرو گے. ایک اور حدیث حضرت کی بیوٹیفل حدیث ہے, الظلم ثلاثہ, ظلم 3 قسم کے. کتنے؟ 3 قسم کے. ظلم لا یغفرہ اللہ, وہ ظلم جس کو خدا معاف نہیں کرتا یا نہیں کرے گا. وہ کون ہے؟ شرک باللہ. اگر شرک کرو گے یعنی بندگی خدا میں شریک رکھو گے, کس کو؟ ہاں, خدا کی خداوندی کے ساتھ ساتھ کس کو رکھو گے؟ کسی بھی چیز کو. دوسرا جو فرمایا ظلم یغفر اللہ, وہ ظلم جس کو خدا بخشتا ہے. وہ کون ہے؟ فیما بینہ و بین اللہ, بینہ و بین, جو اپنے نفس پہ ظلم کرے اس کو خدا بخش سکتا. توبہ کر لے آپ, مسئلہ ختم. ٹھیک ہے. تیسرا ظلم الظلم الذی لا یدعو اللہ, جس کو خدا نہیں چھوڑتا. صحیح, جس کو نہیں چھوڑتا. پھل مدائنہ, وہ ہے مدائنہ, لوگوں کے ساتھ زندگی میں معاملہ, کسی قسم کا بھی معاملہ, اور ظلم کیا ان کے ساتھ, خدا نہیں چھوڑے گا. یعنی تم جس کے ساتھ ظلم کیا اسی سے معاملہ حل کرو. حق الناس. بھالے. تو ایک اپنے صحابی شاید جعفر جو جوفی ہے, اس کو جابر بن یزید جوفی, ان کو کہہ رہے ہیں مصر جا رہے ہو تو یہ چیز یاد رکھو. یہ ہمارے لیے بھی بہت مہم ہے. میں نے دیکھا یہ حدیث بہت بیوٹیفل ہے, بہت اپلیکیبل ہے. ہم کو پتہ نہیں ہے, ہم قرآن پڑھتے ہیں, ہم پتہ اسے کیا کرنا, ہم نے کس طرح فائدہ اٹھانا ہے قرآن سے. دیکھیے حضرت کس طرح فرماتے ہیں اس کو, اپنے صحابی کو جابر کو, ان کی لانک رجل سو
آپ بھی ہم بھی اس کو اپنے لیے لے لیں. اگر کوئی آپ کو کہہ دے، سب کہہ دے، ایک آدمی کہہ دے، سب کہہ دے کیا آپ برے آدمی ہو، کیا کہے انک رجل سوء، آپ برے آدمی ہو. لم یحزنک ذلک، آپ کو اس سے پریشانی نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک. ولو قیل انک رجل صالح، اگر لوگ آپ کو کہے آپ اچھے آدمی، لم یسرک ذلک، آپ کو یہ لوگوں کا یہ کہنا خوش نہیں کرانا چاہیے. لوگ معیار نہیں ہے. آگا پھر معیار کیا ہے؟ آگا فرماتے ہیں لیکن اعرض نفسک علی کتاب اللہ، اپنے اعمال کو، نفس کو کس پہ ڈال دو؟ قوانین آیات جو قرآن میں ہے ان کے ساتھ معاملہ کرو. تو دیکھو قرآن کے فَإِن كُنْتَ سَالِكًا سَبِيلَهُ زَاهِدًا فِي تَزْهِيدِهِ، اگر اسی رہ جو خدا کہہ رہا ہے قرآن میں وہی تم بھی کر رہے ہو اور بس اس کے علاوہ باقی سے پرہیز کر رہے ہو، فقط خدا کے کلام کے مطابق آپ کیا کر رہے ہو؟ زندگی گزار رہے ہو. راغباً فی ترغیبہ، جو خدا قرآن نے کہا نہ کرو آپ اس سے دور کر رہے ہیں، اور جو خدا نے کہا کرو اس میں رغبت ہے آپ کو، اور عمل بھی اسی میں کر رہے ہو. ٹھیک ہے. تو فثبت، ڈٹے رہو، لوگوں کی باتوں پر نہیں، ان باتوں پہ قرآن کے ساتھ اپنے اعمال کو مقایسہ کرا کہ اگر اس کی جو نہیں ہے اس سے آپ نہیں کر رہے ہو، اور جو اس کو کہہ رہے ہیں کہ کرو اور آپ اس پہ ثابت قدم ہو، آپ کیا کرو؟ رغبت دلا رہے دیکھ رہے ہو اپنے میں، تو اسی پہ ثابت قدم، فثبت، ثابت قدم رہو اس میں. والے وابشر، وہ آپ کو ہم مبارکباد دے، خوش رہو، ہے بڑی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ فَإِنَّهُ لَا يَغُرُّكَ مَا قِيلَ فِيهِ، تمہیں گمراہ نہ کر دے کون؟ لوگ کیا کہہ رہے. آپ کو معیار مل رہا ہے کس کا؟ کتاب اللہ کا. ان المؤمن معنی بمجاہدۃ نفسہ لیغلبها علی ہواہ، اور چونکہ اگر آپ مجاہدہ نفس کرو گے، جہاد بنفس کرو گے، اگر غلبہ آپ نے پایا کس پر؟ اپنے نفس پر. ویخالف ہوا، اور اپنے ہوائے نفس پر کیا کیا؟ مخالفت کی. فی محبت اللہ، آپ کو خدا سے محبت ہے اس وجہ سے. تو یہ ایک بات ہے، تو اچھی بات ہے. وَمَرَّةً تَسْرَعُهُ نَفْسُهُ فَيَتْبَعُ، ایک دفعہ نفس اس کو گرا دیتا ہے. کس کو؟ انسان کو. پھر وہ ہوائے نفس کی بانتا ہے اس وقت. تو فَيَنْشَأُهُ اللَّهُ، لیکن اگر نیت اچھی ہو خدا اس کو اٹھاتا ہے، گرے ہوئے کو اٹھاتا ہے. فَيَتَذَكَّرُ، اس کو توجہ، او میں کیوں گر گیا تھا، کس نے گرایا تھا مجھے. ٹھیک. پھر کہہ رہا ہے وَيَحْفَظُ إِلَى التَّوْبَةِ، توبہ کر دیتا. کیا کرتا ہے؟ توبہ کر دیتا. فَيَزْدَادُ بَصِيرَةً وَمَعْرِفَةً، پس اس کی معرفت اور بصیرت بڑھ جاتی ہے. وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يَقُولُ، یہ یہی معنی ہے کہ خدا نے کہا إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.